عالم کے نبی سید اعظم آئے، نہ کوئی آیا جہاں میں نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی آیا جہاں میں نہ کوئی آئے گا۔ اللہ کا شکر کرو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہم پہ سب پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع صدیوں میں نہیں ملتے ہیں، عام نظر سب پر ہے لیکن جو خاص نظر رکھ لیتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا کرم ہے۔ میں حیران ہو رہا ہوں، میں حیران ہو رہا ہوں خدا کی، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں، اور پھر وجہ سے دوسروں پر بھی کرم کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسا فیصلہ کیا ہے اپنے کرم سے کہ ہماری رسائی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ واللہ عالم کو اللہ سچ مانو نہ جھوٹ مانو، مجھے جب جوش آتا ہے ان کے کرم کی باتیں یاد آتی ہیں، میرے سے نکل جاتی ہے بات، یہ بات کرنے والی نہیں تھی لیکن ہے حقیقت، جھوٹ نہیں ہے اس میں، یہ حقیقت ہے، خدا کی قسم۔ ان کا کرم، ان کی مہربانی، فخر سے نہیں کہا، خوشی سے نکل جاتا۔ ان کو میرے سے شکایت بھی ہے، کسی پیر بھائی کو کہا انہوں نے، یہ باتیں نکال دیتا ہے محبت میں، معافی میں رکھا اور پھر معافی مانگ لوں گا دوبارہ۔ بڑا کرم کرتے ہیں، بڑا کرم۔ میں کیوں نکل جاتی ہے، میں کہتا ہوں سب کو ملا دوں ان سے، لیکن تم لوگ میں ایسے ہیں نہیں نا، میں کیا کر سکتا ہوں، نا اہلوں کو کیسے میں ملا دوں، لیکن کسی کے لیے کچھ اثر دیکھتا ہوں تو اس کے لیے تہجد میں دعا کرتا ہوں، کسی کے لیے، کسی کیونکہ پھر میرے پر بھی بات آتی ہے نا کہ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، تم کو میری قدر کو بھی دیکھنا چاہیے، صحیح ہے نہیں، حق ہے یا نہیں؟ تو اس وجہ سے سوچ ساچ کے کرتا ہوں، تہجد کو دعا ساتھ معافی مانگتا ہوں ان کے لیے جن میں سچائی دیکھتا ہوں۔ بڑی عظیم ہے حضرت محمد خدا کی قسم، تصور سے باہر ہے، تصور سے باہر ہے۔ اگر ان کی روحانیت نے تمہارے دل کو چھو لیا، تم کو پتہ چلے گا کیا بات ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ایک طرف، روحانیت مصطفیٰ کا اثر ایک طرف، اس سے تشبیہ پھر بھی لی جاتی ہے۔ خدا نے پتن کو کیسا بنایا۔ عالم کو بچانے میرے سرکار آئے، دونوں عالم کو بچانے میرے سرکار آئے، دونوں عالم کو بچانے تیرے سرکار آئے۔ سرکار مانتے نا اپنا، وہ ہیں یا تھے؟ ماشاءاللہ۔ دونوں عالم کو بچانے میرے سرکار آئے، دونوں عالم کو بچانے سب کے سرکار آئے، دونوں عالم کو بچانے سب کے سرکار آئے، دونوں عالم کو بچانے سب کے سرکار آئے، دونوں عالم کو بچانے۔ اتنا رحم کرتے ہیں، اتنا رحم کرتے ہیں، اس لیے بعض وقت میں بڑا ڈرتا ہوں۔ سرکار بچانے آئے، اس میں ایک جملہ ہے ان کا
اس کا مفہوم یہ ہے، آپ سوچیں اس سے ان کو کتنی اپنی امت کی ہے کہ کوئی بھٹک نہ جائے، بچ جائے، کہ ان کے پیر بھی چومنے پڑے تو تب بھی ان کو نہ چھوڑنا۔ یہ ظالم کے بچے کوئی آتا ہے، پوچھتے نہیں پیچھے دوبارہ آئے گا نہیں آئے گا۔ پوچھا تھا، سوال جواب کیا، پیچھا کیا ان کا، کیا بولنا، کیا یہ تمہارے ہاتھ دال پانی چلا رہے ہیں۔ صدمہ نہیں ہے ظالموں کو، خدا کرے جلدی مر جائے ایمان پر۔ تکلیف ہوتی جو ایسی باتیں آ رہی، بہت تکلیف ہوتی، لیکن ان کی بدبختی بھی انسان کی فضانی بنے ان کے ساتھ۔ اور دوسرا کسی کو دیکھتے ہیں یہ رلتا ہے، یہ ایسا ہوگا، بیچارہ اس کے حالات خراب ہیں، اس کا پیچھے میں بھائیوں کو ان کے پیچھے بھیجتا ہوں، ان کے گھروں میں بھیجتا ہوں، ان کی حالات کی برداشت کرتا ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، ان کے پڑھاتا ہے، صحیح غلط ہے، بڑی ان کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہوں جو بیچارے ناسمجھ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں پیسہ ڈالا جیب میں، خلاص دفع ہوئے، شکلیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 4000 میں مرتا تھا، کم وقت تھا، اب مراد پوری ہوگی، پھر چمڑا ہوا بھائی، لاکھوں تو آ گئے، ہم کیا لینا ہے، اس لیے آیا تھا۔ میں پیچھا کرتا ہوں کہاں تک، ان کے بستیوں میں بھیجتا ہوں ان کے پیچھے، خدا کی قسم، اس کو کچھ سکھاؤ پڑھاؤ، اس کو کچھ دکھاؤ، پوچھو دوسروں سے، سب گواہ ہیں اس چیز کے، اور یہ نہیں کرتے۔ آیا گیا، دوبارہ نہیں پوچھا آئے گا نہیں آئے گا، اس کا پتہ لیا، اس کا بھی نہیں ہے۔ اور آقا جی کو اتنا اپنے امت کا فکر ہے، ہاں، کہا جو اختلاط کرتا ہے تکلیف بھی دیں تب بھی ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی کا جو مومن اختلاط کرتا ہے اس سے اچھا جو اختلاط نہیں کرتا، کیونکہ تکلیف آتی ہے جاہلوں سے یا نہ سمجھوں سے سکھانے میں، تو کہا وہ اس سے اچھا ہے جو تکلیف سہتا ہے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ یہ مجھے خدا نے توفیق دی ہے، خدا اس توفیق کو قبول کرے، آپ کی دعا سے، اور آپ میں بھی ایسا پیدا ہوں جو ایسے لوگوں کے پیچھے لگے جن کو سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے چلنے کی، ان کے ساتھ کچھ تکلیف اٹھا رہے انشاءاللہ۔ آقا پسند کرتے ہیں اس کو۔ دونوں عالم کو بچانے میرے سرکار آئے، دونوں عالم کو اس کے لیے کتنا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، کی نا تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال، موت نہیں آ گئی، کیسے تم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، موت تجھے نہیں آ گئی، پیچھے آقا جی کا مسئلہ تھا۔ چلیں جی، عالم کو بچانے سب کے سرکار آئے، دونوں عالم کو بچانے سب کے سرکار آئے، اس قدر دیں گے مد سرکار ہے میرے آقا، اس قدر دیں گے مد سرکار ہے میرے آقا، جن کو دو جگ کے گناہگاروں پہ بھی پیار آئے، جن کو دو جگ ماں باپ بد دعا دے دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں گھر سے، اور آپ نے فرمایا نبی جی نے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں ان کو ہی بخشواؤں گا، سفارش کروں گا جنہوں نے سنگین کبیرہ گناہ کیے۔ بتائیں آپ سوچیں ان کی رحمت، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ان کے لیے بھی میری سفارش ہوگی قیامت کو، جنہوں نے کبیرہ سنگین گناہ کی، بخشواؤں گا۔ بتائیں آپ، یہ دعا کا لمبا واقعہ ہے، جب یہ آ کے مینا میں کبوی شیطان سر پہ خاک ڈال رہا تھا، آپ مسکرائے تو صحابہ نے دیکھا، جب سے الفاظ سے چلے تھے خاموشی تھی، جب مسکرا رہے ہیں پوچھا
آپ نے کہا میری ایک دعا تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے توقف کیا، میں نے کہا تو ظالم کو بھی چھوڑ دے اور مظلوم کو، ظالم کو بھی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے مظلوم کا بدلہ نہ لوں؟ تو نے کہا اللہ تعالیٰ تو مظلوم کو کوئی لالچ رحمت کی دے سکتا ہے، وہ بخش دے۔ تو خدا نے کہا اچھا یہ بھی ہو جائے گا جس کے لیے چاہوں گا۔ تو پھر مسکرانے کا بتایا کہ شیطان اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا، رو رہا تھا۔ اتنے رحیم و کریم ہیں تو ہم کو ان کو بھولنا چاہیے۔ ہاں، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو کبھی، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ پاگلوں کی طرح پڑھا کرو، جب کام ختم ہو جائے صلی اللہ علیہ۔ اس کی بھی اجازت انہی کی طرف سے ہی ہے۔ اب اس کو کٹا ہوا درود نہ سمجھیں، کوئی مولوی کہے تو بول رہی ہے یہ بھی درود ہے، قبول ہے ان کو، کیونکہ دوسری حدیثیں وہ لائیں گے کہ آپ نے کہا میرے آل کا بھی بیچ میں کہا ہے، لیکن اس سلسلے میں اس کو بھی اجازت دے دی ہے، تو یہ ان کی مہربانی ہے۔ ہاں، تو مولویوں کے ساتھ زیادہ نہ بیٹھا کریں، ہاں نہیں تو شکی مزاج بن جاؤ گے۔ ظلمت دے چھٹ گئے سائے نے، چند تارے شرمائے نے، ظلمت دے چھٹ گئے سائے نے، تے چند تارے شرمائے نے، ظلمت دے چھٹ گئے سائے نے۔ تمہاری کتنی مصیبتیں حل ہوئیں، تم سوچ سکتے تھے؟ خدا کہ سالوں میں نہ حل ہوتی، سالوں میں حل ہوتی۔ ایڈی چوٹی کا دور ہے، ہم نے بات مان ان کی طرف آ گئے، سب ہو گئے، دھکے اور ذلیل ہونا نہیں پڑا۔ مرتے دم پر شکر کرو خدا کو، نبی کا شکر ادا نہیں کرو، اور نبی کے بعد میرا بھی تھوڑا شکر۔ ہاں میں نے لگایا تم کو، تو میری دعا ضرور کرنا، اللہ مجھ سے حساب کتاب، یہ امانت ہے، امانت خیال کرو گے؟ ہاں میری دعا کرنا، ورنہ کوئی نہیں محنت کرتا آج کل سے۔ میں بہت محنت کرتا ہوں، محنت کے علاوہ تمہاری تسلی کے لیے ریاکاری ہے تو اللہ بخشے۔ تہجد کو خدا کو خواص واسطے اس کے نبی کے، اس کی ذات کے ڈال ڈال کے، اللہ کی قسم آپ لوگوں کی مشکلوں کی دعائیں کرتا ہوں، اور اس بات میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہتا ہوں، کہ آپ لوگوں کو راحت کی خبریں سنوں، دین دنیا رزق کی مجھے راحت ہو، تو یہ میں امانت آپ کے گلے میں ڈال کے جاتا ہوں۔ میرے کچھ دن رہ گئے ہیں، کچھ سال رہ گیا، ڈیڑھ سال رہ گیا، پتہ نہیں، تو میرے لیے بعد میں دعا کرتے رہنا، خدا مجھے بخشے، خدا میرے حساب نہ لے، خدا مجھے امتحان کی موت میں نہ ڈالے، معافت کی، جیسے میں آپ سے کرتا ہوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان دے مجھے۔ ہاں میں آپ سے دلی درخواست کرتا ہوں اور زاری سے کہتا ہوں، آپ لوگ مجھے بھولنا نہیں۔ طاہر نو ڈر نہیں دنیا دا، نا خوف ہے روزے محشر دا، طاہر نو ڈر نہیں دنیا دا، نا خوف ہے روزے محشر دا، ایدے ہاتھ وچ شیخ دا پلہ ہے، ایدے ہاتھ وچ شیخ دا پلہ ہے، جڑے ولو آئے میرے ہاتھ وچ شیخ دا پلہ، آقا ولے آیا، تم کیسے کہہ سکتے؟ آقا ولے آئے ہوتے، اتنا خدا بھی آ کہتے، وہ بھی آیا، ایک انہوں نے خود کہا جاؤ اللہ، تو یہ عقیدہ بنا کے کہا یا حقیقت سمجھ کے کہا؟ اللہ جانے، اللہ جانے، اللہ جانے۔ آہ جس طرف یہ ذیشان گئے، ادھر منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ایک صحابی گزرا، دوسرا بھی آیا ہے، ملاقات ہو گئی، آپس باتوں میں کر رہے تھے، ایک دم ایک بولا یہاں خوشبو آ رہی ہے مجھے کچھ، تو دوسرے نے کہا ضرور گزرے ہوں گے ادھر سے،
کیا شان تھی، جہاں سے گزر جاواں خوشبو رہتے تھے. سبحان اللہ، بہت سوچنے کی بات ہے. جہاں سے گزر جا ماشاء وہ شعر بھی مجھے بڑے دل میں لگتے ہیں. وہ کون سے تھے؟ ان کے شہر سے میں بھاگوں. اس کا مفہوم کچھ ایسا تھا کہ جب گناہ اپنے یاد آئے تو ان سے شہر سے بھاگوں میں، یہاں نہیں رہنا چاہیے گناہ گار کو. کتنا اچھا شعر لکھا. ایک کو میں نے ایسے سمجھایا وہاں، ان کے سلام جب پڑھنے جاؤ تو اس میں یہ خیالات رکھنا. جیسے میں نے سمجھایا اس نے ویسے ہی کیا. جو خیالات میں نے اس کو کہا تھا جمانا کہ نبی کریم شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، ہم لوگ گناہ گار ہیں. ہم لوگ کو ان کے سامنے جاتے کچھ اپنے پر بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم لوگ اندر سے کتنے گناہ گار ہیں. کسی کو پتہ ہو نہ ہو، ان کو پتہ ہوتا ہے چشم پوشی کرتے ہیں. تو بہت خیال سے کھڑا ہونا، وہاں عام لوگوں کی طرح نہ جانا جا کے کھڑا ہوا، ایسے نہیں کرنا. وہ گیا بیچارہ ماشاءاللہ. اور جب میں گیا تو حالت ٹھیک تھی جیسے ہوتا ہے انسان، پر پھر کہا سلام پڑھتے خیال آیا. اس کو سلام پڑھتے خیال آیا تو خیال آیا کہ میں دل کا بہت بے ادب ہوں، میرے سے ایسے ایسے گناہ ہوئے ہیں. پھر میں بے شرمی کے سامنے آ گیا ہوں، مجھے ان کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا. کہا یہ میں دل میں سوچا ہی بارش کی طرح میرے آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے. بارش جیسے ہوتی کہتے ہیں ایسے آنسو میں. سب اندر کی تہ کو جانتے ہیں. جب اس نے کہا آنے نہیں چاہیے تھے، نبی کا اتنا ادب سوچا، ہم سے ایسے ایسے گناہ ہوتے، پھر سامنے آ جانا، السلام علیکم یا رسول اللہ کہنا. پھر میں نے سوچا ہی تو میرے دل میں آیا میں نے بہت بڑا یہ گناہ کیا، بہت بڑی غلطی کی جو میں ان کے سامنے آ گیا. میرے جیسے شخص ان کے سامنے نہیں آنا چاہیے. کہا یہ سوچا ہی تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو پھر میں اس کو بتایا، مجھے جب میں سوچا نا ادب کا اتنا ہو، شفیع المذنبین ہے، پھر العالمین ہے، انہوں نے نگاہیں کرم اٹھائی تمہارے آنسو پہ. پھر بہت خوش ہوا، نگاہیں کرم اٹھائی. اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے. حیات النبی ہیں جناب محمد، و دربار رب میں مقرب محمد. خدا مانتا ہے جو کہنے محمد، چور اور شرابی چاہے ہو قاتل، معافی دلائے نام محمد. جب ایک دفعہ سے سوچ آئی، میں نے سلام پڑھنا چھوڑ دیا. سلام پڑھنا چھوڑ دیا. جاتا تھا، پھر سوچ آئی، پھر میں کہا ادھر گھر میں ٹھیک ہے. جب ایسی سوچ آئی، ان کی عظمت کو دیکھا اور اپنی حالت کو دیکھا کہ کیا بدل میرا ہو سکتا. ایسے سمجھے جیسے حقیقت ہے، ایسے سمجھے. اس سے زیادہ جو انہوں نے خود بلایا جو پھر میں چلا گیا. بہت ادب کرنا چاہیے انسان، جرت سے نہ بولے جب ان کا نام لے. ایسی کشتے چلاتے ہو تم نہ چلایا کرو. سی ڈی کشتے گھر میں یا موٹر میں اس وقت چلاؤ جس وقت کوئی بات چیت نہیں ہونی ہے، خاموشی ایک طرف دھیان ہے، پھر اتراؤ چلاؤ تھوڑا. کشت چلتی رہے، باتیں کرتے رہو، بچے سے کھیلتے رہو. یہ میرے خیال ادب کے خلاف ہے، ایسے نہ کریں. ان کے نام کا ادب ہے، ان کا نام آ جائے بہت ادب ہے، ان کی تعریف آ جائے ادب ہے. تو کشتوں کو رکھ دیا.
دیکھا وہ اکیلے ہیں، کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں ہے، نہ بچوں کے ساتھ، نہ موٹر میں باتیں ہو رہی ہے، نہ کچھ ہے، تو پھر لگا دیا، سنتے رہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کیسٹ بھی چلتی رہی، ہنستے بھی رہے، بولتے بھی رہے، کیا کوئی قیمت نہیں اس عظمت والے کی؟ نیت میں تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی بے ادبی میں شمار ہے۔ محبت والے کہتے ہیں 1000 بار مجھ کو گلاب سے میں کرلی کروں، پھر نام محمد لوں، پھر بھی ادب نہیں کیا۔ اتنی پاکیزہ ذات ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی، سبحان اللہ۔ ہمارے خیال تک تو چیز چلی جاتی ہے، لیکن اگر ترتیب سے وظیفے پڑھو گے اور سوچ کر دل لگا کر جو انہوں نے یہ لا الہ الا اللہ وہی لائے، تو آپ میں یہ چیز خود آہستہ آہستہ پیدا ہو جائے گی، شعور پیدا ہو جائے گا۔ ہاں، بھائی کے ساتھ واقعہ ہوا، ماشاءاللہ، جب واقع ہیں تو وہ اثر دکھتا ہے۔ اس کو بھی کوئی ایسی جادو کوئی چیزوں کا اثر تھا۔ آقا جی جب مہربان ہو جائیں، کرم پہ آ جائیں، اور بھی واقعات یاد آ گیا۔ اس کے پاس ایک کپڑا یا کاغذ پڑا تھا، کہا اس کو پکڑو، کپڑا کاغذ اس کا اٹھاؤ اور پکڑ کے محمد کو اس نے کاغذ کپڑا پکڑا، اس محمد سیدھا محمد کہتا، تو جادو بلائیں جو تھی نکل کے جا رہی تھی۔ اس لیے کسی نے شعر آپ کی عظمت کے کہے، اس کے جتنے معجزے آئے ہیں آقا کی شان کے مطابق نہیں آئے ہیں، تھوڑے آئے ہیں۔ جیسے ان کی عظمت ان کی شان ہے، ایسے نہیں ہیں، تھوڑے آئے ہیں۔ ان کی عظمت ایک مزہ کہ مردے پر بھی ان کا نام لیا جائے، عقیدے سے مردہ کھڑا ہو جائے گا۔ لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما، لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما، احیا اسمہ الشریفین یدعا دارس الرمم۔ ان کے معجزے ان کی شان کے مطابق نہیں آئے، جیسے ہوتے ہیں تھوڑے سے آیا۔ تو بڑی شان ہے جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ بڑا کرم خدا کرتا ہے جو دل سے ان کا ادب کرے اور دل سے ان کا نام لے، دل سے ان پہ درود پڑھتا رہے، ہاں اس پر رحمت آنی شروع ہو جاتی، چاہے کیسے ہی گناہ گار ہو۔ اور ہر اعمال کا ثواب آخرت میں ہے، اس کے آخرت کے سوا ثواب کے درود جو زیادہ پڑھتا رہے، اسی وقت 10 رحمت اترنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک درود سے 10 رحمت، 2 سے 20، 100 سے 1000 شروع ہو جاتی۔ اور کہا جو 1000 درود روز پڑھ کے سوئے، فرمایا وہ نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں خدا اس کی جگہ اس کو نہیں دکھا دے گا۔ تو کوشش کیا کریں چیزیں میں، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، ادھر ادھر بک بک میں ظاہر ہوتی ہے، تو 1000 درود روز علیحدہ پڑھ لیا کریں۔ ایک بھی نشست میں نہ ہو سکے تو نیت کریں، 200 پھر پڑھ لا، 200 پھر پڑھ لا، 1000 پڑھ لیا، چلو ایسے۔ تو ہم لوگ کے دل مردہ ہے، دل زندہ ہو تو انسان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا، ان چیزوں کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اصل حیات ہی یہی ہے، روحانی حیات۔ خدا توفیق دے ہم کو، آپ کو۔ انشاءاللہ ادھر بھی ایسے ہی کریں گے، برزخ میں اور حشر میں اور جنت میں ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ جب چاہیں وہ عیا ہوں، جب چاہیں وہ نہا ہوں، اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے۔